السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں فیض ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک دنیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بے شک اللہ تعالیٰ ہی رزق دینے والا ہے، اور زمین پر جتنے بھی چلنے والے ہوں یا آسمان میں اڑنے والے ہوں، سب کو رزق اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے۔ اور یقیناً کسی لالچی کا لالچ اللہ تعالیٰ کا دیا رزق زیادہ نہیں کر سکتا، اور نہ ہی کسی ناپسند کرنے والوں کی ناپسندگی اسے ہٹا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے رزق میں فرق رکھا ہے، جسے چاہے زیادہ رزق عطا فرما دے، جسے چاہے کم رزق عطا فرما دے۔ وہی مالک ہے، وہی خالق ہے، وہی ایک قوم کے رزق میں کمی کر دیتا ہے تو دوسری قوم کے رزق میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے۔ انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا سوائے دعا کرنے کے، سوائے اللہ پاک سے مانگنے کے۔ ایک حدیث قدسی میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو چیز تجھے جنت کے قریب کر سکتی ہے اس کا میں نے تجھے حکم دے دیا ہے، اور جو چیز تجھے جنت کے قریب نہیں کر سکتی اسے میں نے روک دیا ہے۔ یقیناً حضرت جبرائیل علیہ السلام نے میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے کہ کوئی بھی جان اس وقت تک نہیں ختم ہو سکتی، کوئی بھی انسان اس وقت تک اس دنیا سے نہیں جا سکتا جب تک کہ وہ اپنی روزی پوری نہ کر دے اور اپنے حصے کا سارا کھانا نہ کھا لے۔ تم اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہوئے اللہ کا ذکر اچھی طرح کرو، اور تم میں سے کسی کو روزی کا لیٹ اور کم ہو جانا اس بات پر نہ رہے تم اللہ کی نافرمانی کر کے روزی حاصل کرنے لگ جاؤ، کیونکہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اتحاد اور فرما برداری کے ذریعے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا آپ نے ہمیں صبر کرنے کا حکم دیا ہے۔ جب ہمیں مشکل آتی ہے، رزق میں تنگی ہوتی ہے تو ہم اللہ کا ذکر شروع کر دیتے ہیں، پھر ہم بعد میں غلط کاموں میں لگ جاتے ہیں اور حرام اور حلال کو بھول جاتے ہیں۔ اللہ پاک نے اس سے منع فرمایا ہے۔ یاد رکھیں، صرف وہی انسان اچھا ہے، وہی فضیلت والا ہے جو اللہ کے بتائے طریقے سے رزق حاصل کرتا ہے۔ وہی انسان کے لیے فائدہ مند ہے، جس کے استعمال کرنے سے دنیا بھی آسان ہو جائے اور آخرت بھی آسان ہو جائے۔ انسان کے رزق میں تنگی اللہ کی طرف سے نہیں بلکہ انسان کے خرچہ نہ کرنے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اللہ پاک اس کی ضرورت کے مطابق پورے سال کا رزق لکھ دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے ہم اپنے رزق کو غریبوں میں تقسیم کریں، اس سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ ہمارے رزق کو اور بڑھا دیتا ہے۔ ایک کسان کو دیکھ لیں، وہ ایک بوری بیج کی کھیت میں بو دیتا ہے، اور فصل آ جانے پر وہ ایک بوری کی جگہ 70 بوریاں لے کر گھر واپس لوٹ جاتا ہے، محنت کرتا ہے۔ لیکن اگر وہ کسان یہ سوچنا شروع کر دے کہ میں یہ ایک بوری کا بیج کھیت میں پھینک دوں گا اور پتہ نہیں مجھے ملے گا کہ نہیں، تو پھر وہ اس کے کمزور ایمان کی نشانی ہے۔ اسی طرح جب ہم غریبوں میں تقسیم کریں گے تو اللہ ہمیں ایک کا 70 زیادہ گنا بڑھا کر دے گا۔ میں دعا کرتی ہوں اللہ پاک ہمیں غریبوں میں رزق تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہمارا رزق اور بڑھ جائے۔ دوستو، ہم آپ کو 2 ایسی آیت کے بارے میں بتانے والے ہیں جو سورہ بقرہ کی 2 آیت ہیں، جن کی تلاوت کرنے سے، جن کو پڑھنے سے اللہ پاک کی فضل و کرم سے آپ کے پاس کبھی رزق کی کمی نہیں آئے گی، نہ ہی کوئی تنگی ہوگی۔ تو آیت کے بارے میں بتاتے ہیں، آپ نے نماز ادا کرنے کے بعد دعا مانگنے سے پہلے ان کی تلاوت کر لینی ہے، ان کو پڑھ لینا ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کے رزق میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک ہمارے گھروں میں اتنا رزق عطا فرما دے اور کوئی ایسا وظیفہ مل جائے، کوئی ایسا عمل مل جائے جس کو کرنے سے ہماری مشکل آسان ہو جائے، تو آپ کو آج کا یہ عمل، آج کا وظیفہ آپ کے لیے انتہائی آسان اور فائدہ مند ثابت ہوگا۔ انشاءاللہ اس عمل کو کرنے سے غیب سے آپ کے گھر میں رزق پہنچے گا اور آپ کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اس وقت اسکرین پر آپ کو جو قرآنی آیت دکھائی جا رہی ہیں، پہلے نمبر پر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 8 ہے، آپ نے اس کی تلاوت کرنی ہے، اور دوسرے نمبر پر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 254 ہے۔
جو کہ آپ کو اسکرین پر دکھ رہی ہے۔ ان دو آیت کو آپ نے ہر نماز کے بعد تلاوت کر کے پھر دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہر طرح کی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ اس عمل کو اپنے تمام دوستوں اور دوسرے بھائیوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ آپ کے ساتھ ان کو بھی فائدہ حاصل ہوتا رہے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، 5 وقت کی نماز پڑھیے۔ اللہ حافظ۔